come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? And if this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. پاکستان کی کہانی اپنے بچوں کو جو ہے آپ نے ضرور سنانی ہے تاکہ وہ پاکستان کی کہانی نہ بھولیں. Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget this story of Pakistan. And don't forget to narrate this story of Pakistan to your next generation so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. آج تک انسانیت کی تاریخ میں صرف دو ریاستیں ہیں جو کلمے کی بنیاد پر بنی ہیں. پہلی جو تھی اس کا نام ہے ریاست طیبہ, کیونکہ طیبہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نام دیا تھا, اور جبکہ قرآن میں اس کا نام ہے یثرب, یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا, یہ قرآن میں نام ہے اس کا, جو آج جس کو مدینہ المنورہ کہا جاتا ہے. اور دوسری ریاست جو ہے وہ اس کے 1300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی بنائی ہے کلمے کی بنیاد کے اوپر. Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. اور بلوچستان جو ہے, جو کہ پاکستان کی ڈیسٹنی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ پاکستان کے ماتھے کا جومر ہے, تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے, تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی. Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA, etc., can take away Balochistan from us? We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. Pakistan will not fall. And for as long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. آپ کے ملک کے سیکیورٹی کے اداروں کو, those that who are sacrificing their lives on daily basis for your safety and security and for the well-being and defense of the country, جو ان کو belittle کرتا ہے, he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. Pakistan needs to be a hard state, a country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational, and everything is being done as per the constitution, is a hard state.
یہ سوشل میڈیا کا میں کہہ رہا تھا. آپ کا جو ہے وہ مذہب کلیئرلی سورہ احزاب جو ہے جا کے کھولیں پڑھ لیں, اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے. مطلب قرآن سے زیادہ ٹروتفل چیز تو ہمارے لیے کوئی نہیں ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ اے ایمان والو, جب تمہارے پاس کوئی فاسق سٹوری لے کر آتا ہے تو تحقیق کرو. یہ نہ ہو کہ تم اپنی جہالت میں کسی کا نقصان کر دو اور تمہیں اس کے اوپر ندامت اٹھانی پڑے. دس از یور قرآن. اور آپ کا سوشل میڈیا کیا کہتا ہے؟ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ. اور یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اس کو آگے چلاؤ. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought 3 wars for Kashmir. To the Muslims of the Gaza also. Every kind of support that has been extended, and it is Pakistan, in the strongest possible words have been used by Pakistan for the Muslims of the Gaza and Palestine. So it's not a question of when will Pakistan rise. It is no more a question. Pakistan has already started rising. The question is how fast and how quickly can you rise? That is the question. And we will definitely guide this country to occupy its rightful position in the Committee of the Nations. If you come across difficulty, face it. Stand before that difficulty and overcome that difficulty. And chart out your path toward that destiny which Allah Ta'ala has promised you. And we will reach there, inshallah, regardless of all these difficulties. Pakistan, Hamesha Zindabad. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو اوورسیز پاکستانیز کنونشن سے پرجوش اور ولولہ انگیز خطاب. پہلی کنونشن سے انہوں نے خطاب کیا ہے. پرجوش خطاب کے دوران اوورسیز پاکستانیوں کے پاکستان زندہ باد اور پاکستان کا مطلب کیا کے نعرے. آرمی چیف نے اوورسیز پاکستانیوں اور ان کے کردار کو دل کھول کر سراہا. آرمی چیف کی فتنۃ الخوارج اور بلوچستان میں دہشت گردی کے معاملے پر غیر مبہم اور واضح بات چیت. آرمی چیف کی سوشل میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ استعمال. کشمیر اور غزہ پر غیر مبہم اور واضح بات چیت کے ساتھ آرمی چیف نے 2 قومی نظریے اور پاکستان کی کہانی نئی نسل کو بتانے کی اہمیت پر بھی زور دیا. آرمی چیف نے کہا کہ آپ ملک کے سفیر ہی نہیں, پاکستان کی وہ روشنی ہیں جو اقوام عالم کو منور کرتی ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے اوورسیز پاکستانی کنونشن سے پرجوش اور ولولہ انگیز خطاب کو ایک بار آپ کو پھر سنواتے ہیں. I'm really humbled to see these sentiments that you have shown towards the armed forces. And I'm extremely grateful to each one of you for these sentiments and for these emotions that you have for us. Our sentiments and emotions for you, they're even stronger. You're not only the ambassadors of Pakistan, you're of course the warriors, the soldiers of Pakistan. You are the light of Pakistan, which shines onto many countries of the globe. And the way that you are contributing for your country in the form of the remittances, investments through multiple different tehzeeb mein rehte hain. Don't you ever forget that you belong to a superior ideology. A superior culture. جو اقبال نے بھی کہا تھا نا, اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترتیب میں قوم رسول بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی پاکستان اور بلوچستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا اوورسیز پاکستانیز کنونشن سے خطاب, جس میں انہوں نے کہا کہ تمام ادارے آئین اور قانون کے مطابق کام کریں. ایسی ریاست کو ہارڈ سٹیٹ کہا جاتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ جب تک غیور عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. پاکستان کے سیکیورٹی اداروں میں جو بغاوت کو ہوا دیتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے.
ان کا کہنا تھا مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کو روشن مستقبل کی طرف بڑھنے سے نہیں روک سکتے. کشمیر پاکستان کی شارک تھا, ہے اور ہمیشہ رہے گا. پاکستان کا دل ہمیشہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. Different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget this story of Pakistan, and don't forget to narrate this story of Pakistan to your next generation, so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. آج تک انسانیت کی تاریخ میں صرف 2 ریاستیں ہیں جو کلمے کی بنیاد پر بنی ہیں. پہلی جو تھی اس کا نام ہے ریاست طیبہ, کیونکہ طیبہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نام دیا تھا, اور جبکہ قرآن میں اس کا نام ہے یثرب, یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا, یہ قرآن میں نام ہے اس کا, جو آج جس کو مدینہ المنورہ کہا جاتا ہے. اور دوسری ریاست جو ہے وہ اس کے 1300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی بنائی ہے کلمے کی بنیاد کے اوپر. Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. اور بلوچستان جو ہے, جو کہ پاکستان کی ڈیسٹنی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے, تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے, تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی. Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA, etc., can take away Balochistan from us? We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. Pakistan will not fall. And for as long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. آپ کے ملک کے سیکیورٹی کے اداروں کو, those that who are sacrificing their lives on daily basis for your safety and security and for the well-being and defense of the country, جو ان کو belittle کرتا ہے, he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. Pakistan needs to be a hard state, a country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational, and everything is being done as per the constitution, is a hard state. یہ سوشل میڈیا کا میں کہہ رہا تھا, آپ کا جو ہے وہ مذہب کلیئرلی سورہ احزاب جو ہے جا کے کھولیں پڑھ لیں, اس کو اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے. مطلب قرآن سے زیادہ ٹروتھفل چیز تو ہمارے لیے کوئی نہیں ہے نا.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। कि ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तहकीक करो, ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी पड़े। दिस इज योर कुरान। और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। और ये तहकीक करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आगे चलाओ। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein, it is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought free war for Kashmir. To the Muslims of the Gaza also, every kind of support that has been extended, and it is Pakistan, in the strongest possible words have been used by Pakistan for the Muslims of the Gaza and Palestine. So it's not a question of when will Pakistan rise. It is no more a question. Pakistan has already started rising. The question is how fast and how quickly can you rise? That is the question. And we will definitely guide this country to occupy its rightful position in the comity of the nations. If you come across difficulty, face it. Stand before that difficulty and overcome that difficulty. And chart out your path toward that destiny which Allah Ta'ala has promised you. And we will reach there, inshallah, regardless of all these difficulties. Pakistan, Hamesha Zindabad. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को ओवरसीज पाकिस्तानियों के पहले कन्वेंशन से खिताब। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों और किरदार को दिल खोल कर सराहा। आर्मी चीफ ने दो कौमी नजरिए और पाकिस्तान की कहानी नई नस्ल को बताने की अहमियत पर भी जोर दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि आप मुल्क के सफीर ही नहीं, पाकिस्तान की वो रोशनी हैं जो अक़वाम आलम को मुनव्वर करती है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क के गयूर अवाम अफवाज के साथ खड़े, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है पाकिस्तान का दुश्मन है। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से पुरजोश और वल्वला अंगेज खिताब। पुरजोश खिताब के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों के पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का मतलब क्या के नारे। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों और उनके किरदार को दिल खोलकर सराहा। आर्मी चीफ की फितनातुल खवारिज और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मामले पर गैर मुबहम और वाज़ेह बातचीत। आर्मी चीफ की सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल, कश्मीर और गजा पर गैर मुबहम और वाज़ेह बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा कि दो कौमी नज़रिए और पाकिस्तान की कहानी नई नस्ल को बताना बहुत जरूरी है। उन्होंने नई नस्ल को बताने की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि आप मुल्क के सफीर नहीं, पाकिस्तान की वो रोशनी है जो अक़वाम आलम को मुनव्वर करती है। आर्मी चीफ ने कहा कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जहां इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें, ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है। पाकिस्तानी कौम अपने शहादा को निहायत इज्जत और वक़ार की निगाह से देखती है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा, उन्होंने कहा, कि गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी और मायूस नहीं होना। आर्मी चीफ ने कहा कि चाहता हूं ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फख्र के साथ करें। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री ने ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से पुरजोश और वल्वला अंगेज खिताब किया। उनके खिताब के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का मतलब क्या के नारे लगाए गए। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को और ओवरसीज पाकिस्तानियों के किरदार को दिल खोल कर सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि दो कौमी नजरिए और पाकिस्तान की कहानी अपनी नई नस्ल को बताना बहुत जरूरी है। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों पर और पाकिस्तान के अवाम पर जोर
زور دیا کہ دو قومی نظریے اور پاکستان کی کہانی نئی نسل کو بتائیں. آپ ملک کے سفیر ہی نہیں، پاکستان کی وہ روشنی ہیں جو اقوام عالم کو منور کرتی ہے. آرمی چیف نے فتنۃ الخوارج، بلوچستان میں دہشت گردی کے معاملے پر غیر مبہم اور واضح بات چیت کی. آرمی چیف نے سوشل میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ استعمال، کشمیر اور غزہ پر غیر مبہم اور واضح بات چیت کی. آرمی چیف نے کہا کہ برین ڈرین کا بیانیہ بنانے والے جان لیں کہ یہ برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے. ملک کے غیور عوام افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. سیکیورٹی اداروں میں انہوں نے کہا کہ جو بغاوت کو ہوا دیتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے. مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کو روشن مستقبل کی جانب بڑھنے سے نہیں روک سکتے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. رانا شہزاد السلام ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. رانا شہزاد السلام، آرمی چیف نے بڑا پرجوش اور ولولہ انگیز خطاب کیا ہے. جی کاشف، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا جو کل اوورسیز پاکستانیز کنونشن سے جو خطاب تھا، اس کی مزید کچھ تفصیلات جو سامنے آئی ہیں وہ اپنے ناظرین سے ہم شیئر کرتے ہیں کہ پرجوش خطاب کے دوران اوورسیز پاکستانیوں کے پاکستان زندہ باد کے جو نعرے تھے اور وہ لگتے رہے، پورے حال میں گونجتے رہے. آرمی چیف نے اوورسیز پاکستانیوں کے کردار کو دل کھول کر سراہا. آرمی چیف نے فتنہ خوارج، بلوچستان میں دہشت گردی، سوشل میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ استعمال، کشمیر اور غزہ پر غیر مبہم اور واضح بات چیت کی. آرمی چیف نے دو قومی نظریے اور پاکستان کی کہانی نئی نسل کو بتانے کی اہمیت پر بھی زور دیا. اپنے خطاب میں آرمی چیف نے کہا کہ آپ صرف پاکستان کے سفیر ہی نہیں بلکہ پاکستان کی وہ روشنی ہے جو پورے اقوام عالم کو روشن کرتی ہے. آرمی چیف نے اس حوالے سے بھی کہا کہ جب تک اس ملک کے غیور عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. جنرل سید عاصم منیر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں میں جو بغاوت کو ہوا دیتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے. مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کو روشن